اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا سورہ بقرہ کا سبق چل رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی 2 آیات تلاوت ہو چکی ہیں۔ سامعین کرام، یہ تیسری آیت سے آج سبق شروع کیا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے اور آپ سے پہلے اتارا گیا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے اور نجات پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ سامعین کرام، یہ آیت نمبر 3 کا ترجمہ بھی ہوا ہے، ابھی اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ سامعین کرام، جو لوگ غیب پر ایمان لائے، یعنی الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لائے۔ امور غیبیہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا ادراک عقل و حواس سے ممکن نہیں، جیسے ذات باری تعالی، وحی الہی، جنت، دوزخ، ملائکہ، عذاب قبر و حشر وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی ماورائے عقل و احساس باتوں پر یقین رکھنا جزو ایمان ہے اور ان کا انکار کفر و ضلالت ہے۔ سامعین کرام، آگے ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ اقامت صلاۃ سے مراد پابندی سے اور سنت نبوی کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا ہے، ورنہ نماز تو منافقین بھی پڑھتے ہیں۔ سامعین کرام، اس میں لفظ انفاق کا لفظ عام ہے جو صدقات، واجبہ اور نافلہ دونوں کو شامل ہے۔ اہل ایمان حسب اطاعت دونوں میں کوتاہی نہیں کرتے، بلکہ ماں باپ اور اہل و عیال پر صحیح طریقے سے خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ سامعین کرام، آگے دوسری آیت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئیں وہ سب سچی ہیں، وہ اب اپنی اصلی شکل میں دنیا میں پائی نہیں جاتی، نیز اب ان پر عمل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب عمل صرف قرآن اور اس کی تشریح پر ہی کیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وحی اور رسالت کا سلسلہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے، ورنہ اس پر بھی ایمان لانے کا ذکر اللہ تعالیٰ ضرور فرماتے۔ سامعین کرام، آگے ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ یہ ان اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا ہے جو ایمان لانے کے بعد تقوی و عمل اور عقیدہ صحیح کا اہتمام کرتے ہیں، محض زبان سے اظہار ایمان کو کافی نہیں سمجھتے
کامیابی سے مراد آخرت میں رضائے الہی اور اس کی رحمت و مغفرت کا حصول ہے۔ اس کے ساتھ دنیا میں بھی خوشحالی اور سعادت و کامرانی مل جائے تو سبحان اللہ، ورنہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو صرف کافر ہی نہیں بلکہ اس کا کفر و عناد اس انتہا تک پہنچا ہوا ہے جس کے بعد سے خیر اور قبول اسلام کی توقع ہی نہیں۔ سامعین کرام، اگلی آیت ہے آیت نمبر 6، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں اور اسی حساب سے آپ کوشش فرماتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے، یہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ پھر پورا جزیرہ عرب اسلام کی سایہ عاطفت میں آ گیا۔ سامعین کرام، ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ جس کو نصیب ہو جائے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جس انسان کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے تو پھر وہ کبھی ہدایت نہیں پاتا۔ سامعین کرام، جیسے پچھلی آیت میں ذکر ہوا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ سامعین کرام، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس سے مراد صحابہ اکرام ہیں، کیونکہ صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے سرٹیفکیٹ دنیا میں ہی دے دیے تھے۔ صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ یہ سب جو ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور اپنا تن من دھن قربان کر دیا، یہ سارے فلاح پانے والے ہیں، یہ سارے ہدایت پر ہیں۔ سامعین کرام، یہ تھا آج کا سبق۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ بہت جلد ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔